سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 23ویں سپارے سے ایک کہانی۔ 23واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورۃ یاسین سے، اور سورۃ یاسین کے بعد آتی ہے سورۃ الصافات۔ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے انبیاء کی کہانیاں سنائی ہیں۔ چند کہانیاں ہم پہلے سن چکے ہیں، اور جو نہیں سنی وہ اب سنیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ صافات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود، صالح، موسیٰ، عیسیٰ کی کہانیاں سنائی ہیں، وہاں ہمیں ایک اور نبی کی بھی کہانی سنائی ہے، سیدنا الیاس علیہ السلام، اور کہا ہے سلام علی الیاسین۔ اور الیاسین کون تھے؟ بعض عالموں نے لکھا ہے کہ الیاسین حضرت الیاس کا دوسرا نام ہے۔ سنتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 850 سال پہلے گزرے ہیں، یعنی کہ حضرت الیاس حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے تھے۔ بائبل میں ان کا نام ایلیا کے نام سے کیا گیا ہے۔ وہ ملک اردن کے اس شمال کے علاقے کے رہنے والے تھے جو دریائے یرموک کے جنوب میں واقع ہے، اور اس زمانے میں جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس کو جلعاد کہا جاتا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان نبیوں میں سے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ اور یہ تو یاد ہی ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی تھے اور بہت بڑے بادشاہ بھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا رہبعام ان کی چھوڑی ہوئی بڑی سلطنت کو سنبھال نہ سکا، اور اتنی بڑی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک شمال اور ایک جنوب۔ شمالی حصے کا نام اسرائیل تھا اور جنوبی حصہ یہودیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اب ہوا یہ کہ ان دونوں ملکوں کے لوگوں میں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ تھے تو وہ مسلمان ہی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، مگر وہ اتنے خراب ہو گئے کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ان کے بت کا نام بعل تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا اخیب، اس نے اپنے دارالحکومت سامریہ میں بعل کا مندر تعمیر کروایا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ بعل کی پوجا کریں۔ اسی زمانے میں حضرت الیاس علیہ السلام اپنے وطن جلعاد سے اسرائیل پہنچے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، کیونکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ لوگ جو صحیح راستے سے دور ہٹ گئے ہیں انہیں واپس صحیح راستے پر لایا جائے۔ مگر ان کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو حضرت الیاس نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب کو پیغام بھیجا کہ اب تمہارے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا، یہاں تک کہ اوس یعنی کہ شبنم بھی نہ پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات پوری کی اور 3.5 سال تک بالکل بارش نہ ہوئی۔ خشک سالی نے ملک کا برا حال کر دیا۔ اب اخیب کو ہوش آیا، اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کر کے بلوایا اور ان سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا تو کرنی ہی تھی،
مگر اس سے پہلے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور بال کا فرق اچھی طرح بتا دیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے دور نزدیک ہر جگہ سے لوگ جمع کیے جائیں اور وہاں پہ بال کے پجاری بھی جمع ہوں گے، یعنی کہ جو بال کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بال کے نام پر قربانی کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ دونوں میں سے جس کی قربانی انسان کے ہاتھوں سے لگائے بغیر غیبی آگ سے جل بھن جائے تو اللہ یا بال جس کو پوجتا ہے اس کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ اچھے ساتھیوں، پرانے زمانے میں جب کوئی قربانی کیا کرتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی سچی ہوتی تھی اور جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا وہ آگ اس کو جلا دیتی تھی، جبکہ جو قربانی غلط ہوتی تھی وہ آگ اس کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ اخی اب نے یہ بات مان لی، چنانچہ ایک مقررہ دن کو سب لوگ ایک پہاڑ پر جمع ہوئے اور ان میں 850 ایسے لوگ تھے جو کہ بال کی پوجا کرتے تھے۔ بہت سارے ہزارہا اسرائیلیوں کے سامنے ان پجاریوں نے اور حضرت الیاس علیہ السلام نے مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں بال کو پوجنے والے بری طرح ہار گئے، کیونکہ ان کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی آسمانی آگ سے جل کر بھسم ہو گئی۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ بال ایک جھوٹا اور بناوٹی خدا ہے، اصل خدا وہی ایک اکیلا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے بادشاہ سے کہہ کر تمام پجاریوں کو قتل کرا دیا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے لوگوں کو غلط راستے پر ڈال رکھا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بارش کے لیے دعا کی جو فوراً قبول ہو گئی، اور موسلا دھار بارش نے سارے ملک کو سیراب کر دیا۔ مگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اخی اب سیدھے راستے پر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی سخت بت پرست اور مشرک تھی، اور اسی نے ہی اپنے شوہر کو اور قوم کے لوگوں کو بت پرست بنایا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی سخت دشمن ہو گئی، اور اس نے قسم کھائی کہ جس طرح بال کے پجاری قتل کیے گئے ہیں اسی طرح الیاس کو بھی قتل کرا کے رہوں گی۔ اس نے اخی اب کو حضرت الیاس کے خلاف خوب بھڑکایا۔ وہ آپ کو ستانے لگا اور پھر آپ کو شہید کرنے کے موقع کی تلاش میں رہنے لگا، مگر حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے ارادے کا علم ہو گیا۔ چنانچہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر جزیرہ نما سینا چلے گئے اور کوہ سینا کے دامن میں پناہ لی۔ وہاں آپ کئی سال تک مقیم رہے۔ اب ادھر یہ ہوا کہ ریاست یہودیہ کا بادشاہ اور اخی اب ان دونوں نے خوب ہی برائیاں پھیلائیں اور لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ جیسے مرضی برے کام کرنا چاہیں کر لیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو جب ان حالات کا علم ہوا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے جزیرہ نما سینا سے یہورام کو ایک خط لکھا۔ یہورام ریاست یہودیہ کا بادشاہ تھا، جس میں اس کے برے کاموں کا ذکر کر کے اس کو بتایا کہ تمہیں تمہارے برے کاموں کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ملک کے لوگوں کو بڑی آفتوں میں ڈالے گا، تمہارے مال کو تباہ کر دے گا اور تمہیں بہت زیادہ بیماریاں لگ جائیں گی۔ اس خط میں حضرت الیاس نے جو کچھ فرمایا تھا یہ اصل میں ایک بد دعا تھی جو انہوں نے یہودیہ والوں کے لیے کی تھی۔ اور پھر یوں ہوا کہ باہر کے دشمنوں نے ریاست یہودیہ پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور یہورام وہ سخت بیمار ہو کر تکلیف اٹھا کر مر گیا۔ چند سال کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام پھر اسرائیل تشریف لے گئے۔ انہوں نے اخیب اور اس کے بیٹے کو سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، وہ شیطان کے پکے دوست بن چکے تھے۔ انہوں نے نہ صحیح بات سمجھی اور نہ ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔ آخر حضرت الیاس نے ان کے لیے جو بد دعا کی جس کے نتیجے میں اخیب کا گھرانہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ عجیب بات یہ ہوئی
کہ بنی اسرائیل جنہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی زندگی میں بہت ستایا تھا، انہیں برا بھلا کہا تھا، ان کی وفات کے بعد وہ ان کی بہت تعریفیں کرنے لگے۔ ان کے ہاں مشہور ہو گیا کہ حضرت الیاس ایک بگولے کی طرح آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور یہ کہ قیامت سے پہلے وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف یہودیوں کا وہم ہے اور ان کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ نہ حضرت الیاس کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور نہ ہی وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت الیاس کا ذکر قرآن پاک میں 2 صورتوں میں آیا ہے، ایک سورۃ الانعام میں اور دوسرا سورۃ الصافات میں۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء پر اپنی سلامتی نازل فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے، انبیاء کے اور صالحین کے نقش قدم پر چل سکیں، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔